نجات ملتی ہے ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زین العابدین سید الساجدین سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے حاجت پیش کی، امام نے اس کی حاجت کو پورا کیا، وہ دوبارہ پھر آیا، آپ نے پھر اس کی حاجت کو پورا کیا، تیسری مرتبہ پھر آیا، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا تو کہنے لگا کہ یا امام آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا پتھر مارنے والوں کو کون بھول سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ پھر بھی ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار فرمایا وہ یزیدی کردار تھا، یہ حسینی کردار ہے۔ حضرات محترم، اپنے کردار میں حسینی رنگ پیدا کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کی محفل ہے اور حضور کے امتی اپنی توفیق کے مطابق اس محفل میں حصہ لے رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، کوئی سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وہ محفل ہوتی ہے جس میں نبی کریم کی تشریف آوری کا ذکر کیا جائے، حضور کے کائنات میں تشریف لانے کا، اللہ کی بارگاہ سے میرے آقا کائنات میں تشریف لائیں تو اسے محفل میلاد کہتے ہیں، اور کائنات سے حضور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اسے محفل معراج کہتے ہیں۔ نبی کریم کی آمد کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ میرے رب نے خود فرمایا ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر اللہ پاک نے کئی طریقوں سے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد 1,24,000 انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگ، کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں اپنے اپنے دور میں نبی کریم کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت سے فرمایا اور اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرمایا، کل فرمایا محبوب فرما دیجیے اپنی امت سے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کسی بھی صورت میں تمہارے اوپر ہو تو اس کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشیاں منایا کرو۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
اس خوشی میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ جو خوشی منائی جاتی ہے اس کے لیے فرمایا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جمع کر کے رکھتا ہے کل کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، کیونکہ انسان کا خیال ہے کہ اگر جمع نہ کیا تو کل کھاؤں گا کیا، بچوں کو کیا کھلاؤں گا، پیوں گا کیا، بچوں کا کیا پلاؤں گا، بچوں کی پرورش کیسے کروں گا۔ پہلے دور میں حضور کے میلاد سے پہلے، نبی کریم کے میلاد سے پہلے لوگ اس ڈر اس خوف سے بچوں کو مار دیا کرتے تھے کہ اولاد زیادہ ہو گئی ہے، پالیں گے کیسے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے منع فرما دیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فرمایا اس خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کہ غریبی ہے، مفلسی ہے، پالیں گے کیسے۔ نحنو نرزقہم وایاکم، فرمایا تمہارے بچوں کے پالنے والے بھی ہم ہیں اور تمہیں پالنے والے بھی ہم ہیں۔ فرمایا یہ فکر نہ کرو کہ پالے گا کون، جو دیتا ہے وہ پالتا بھی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بیٹے بھی میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں، بیٹے بھی میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں، اور میں چاہوں تو کسی کو نہ بیٹے دیتا ہوں نہ بیٹیاں دیتا ہوں۔ فرمایا میری مرضی ہے، میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تمہیں پیدا کیا ہے۔ کئی ایسے لوگ دنیا کے اندر ہوئے ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوئی، آج بھی ہیں، شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت ہے۔ میرے ایک دوست نے شادی کی، 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کی قدرت آپ کو بتا رہا ہوں، 15 سال ہوئے شادی، اولاد نہیں ہوئی۔ بیوی نے خود دوسری شادی کروائی کہ گھر میں بچے ہوں۔ دوسری بیوی سے بیٹا ہو گیا، پہلی بیوی کو برداشت نہیں ہوا، اس نے طلاق لے لی۔ طلاق لے کر اس نے بھی شادی کر لی، اللہ نے اس کو بھی اولاد دے دی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر شادیاں کی تو اللہ نے دونوں کو اولاد دے دی۔ اللہ کی قدرت ہے، شان ہے اس کی۔ حضرت محترم نبی کریم کا میلاد منانے والوں، اللہ کی بارگاہ سے اس امت کے لیے میرے آقا اتنی رحمتیں، اتنے فضل لے کر آئے کہ شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بڑی رحمتیں، بڑے فضل اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ اس امت پہ کیے ہیں، لیکن ان سارے رحمتوں اور سارے فضل جو اس امت کے اوپر ہیں، سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت کملی والا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا محبوب ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا فضل ہے، اور اللہ کی جتنی رحمتیں اس امت کے اوپر ہیں، ان ساری رحمتوں میں
جب کملی والے کی باری آئی تو میرے رب نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، بے شک صحت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فضل کیا ہے، اس نے رحمت کی ہے، صحت عطا فرما دی، خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ نے نورینہ اولاد عطا فرمائی، خوش ہوتے ہیں، اس نے فضل کیا، اس کی رحمت ہو گئی ہے، اور اس خوشی میں اپنی توفیق کے مطابق اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن بیٹا پیدا ہو تو کرتے ہیں، بیٹے تو جوان ہوئے، شادی ہوئی تو یا خود گھر سے باہر یا ماں باپ گھر سے، اور بیٹیوں کو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا ہے کہ شادی ہو کر گھر سے جانے کے بعد بھی انہیں ماں باپ کا خیال ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جس آقا کا میلاد ہم منا رہے ہیں نا، اس آقا نے امت کے لیے جو نقش قدم چھوڑے ہیں ان کا بھی خیال کیا کرو۔ ویسے تو ہر آدمی کی خواہش ہے، جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی سارے انسانوں کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی اچھی گزرے، زندگی اچھی گزرے، بہترین گزرے، اور اس کے لیے زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں کہ زندگی اچھی گزر جائے، زندگی بہتر گزر جائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو تو آؤ میرے محبوب کے نقش قدم تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے خیال غلط بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کمائی زیادہ کریں تو زندگی اچھی گزرے گی۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی کمائیاں کرنے والے بھی رول رہے ہیں، بڑی دولت، بڑا پیسہ ہے، کیا عشر ہو رہا ہے، کیا حال ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، دولت میں، شہرت میں، نام و نمود میں نہیں، عظمت ہے تو نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے میں۔ اس امت کے لیے مشعل راہ ہے امام الانبیاء کے قدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے ساری کائنات کو روشنی عطا کر دی، ساری کائنات کو روشنی عطا کر دی۔ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، روشنی میں تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے، اب تو روشنی آ گئی ہے، نور آ گیا ہے، ہر چیز سامنے ہے۔ رات آتی ہے نا تو اندھیرا ہو جاتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں نظر کچھ نہیں آتا، آنکھیں ہوتی ہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ نبی کریم کے میلاد سے پہلے ایسے ہی اندھیرا تھا کائنات کے اوپر، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ میرے آقا تشریف لائے، سراج منیرہ بن کر چمکے، ہر چیز روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب بھی کسی کو نظر نہ آئے تو وہ اپنی نظر کا علاج کرائے۔ کملی والے نے تشریف لا کر ساری کائنات کو منور کر دیا۔ اللہ کا اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی رحمت اس امت کو ملی، اسی لیے خواجہ حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ سارے کا سارا سونا میں حضور کا میلاد پڑھانے پہ خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، ذرا جھوم کے بول لو نعرے غوثیہ۔ یہ بات علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب النعمت کبریٰ کے اندر لکھی ہے۔ خواجہ حسن بصری کے بارے میں فقیر نور محمد کلاچوی سلطان باہو کے فیض یافتہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو لوٹے کے اندر پانی بچ گیا۔ نبی کریم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا لوٹا خالی ہے، پانی نہیں، پوچھا کہ پانی کیا ہوا؟ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی حسن پی گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جتنا پانی حسن نے پیا ہے نا اتنا میرا علم حسن بصری کے اندر صلاحیت کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے اندر نبی کریم کا علم ہو اس کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ سلطان اللہ عارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں سلطان الفقراء کہا جاتا ہے۔ 7 ہستیاں سلطان الفقراء۔ اور فقر اللہ کے ہاں جتنے مرتبے ہیں نا فقر سب سے آخری مرتبہ ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ سلطان اللہ عارفین فرماتے ہیں اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر تمام ہوتا ہے تو اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر 2 قسم کا ہے۔ ایک فقر سے نبی کریم نے اللہ کی پناہ مانگی جسے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، غریبی۔ بھیک مانگنے والوں کو فقیر کہا جاتا ہے نا، ایک فقر یہ ہے۔ ایک فقر وہ ہے جس کے بارے میں کملی والے نے فرمایا الفقر فخری والفقراء منی، فرمایا فقر میرا فخر ہے اور فقراء مجھ سے ہے۔ ایک فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، نہ کھانے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے۔ اور ایک فقیر اسے کہتے ہیں جسے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اب ان 7 سلطان الفقراء جو 7 ہستیاں ہیں ان میں دوسرا نمبر خواجہ حسن بصری کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سلطان العارفین نے لکھا ہے۔ پہلی سلطان الفقراء خاتون جنت ہیں اور دوسرے خواجہ حسن بصری۔ وہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ احد پہاڑ کا تذکرہ کئی روایتوں کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں
پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. اس کائنات کا ہر ذرہ کملی والے سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی شے، کوئی چیز، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتا ہو. ہر شے، ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کا سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے، سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے ذکر کے اندر زندگی ہے. اللہ کے ذکر کے اندر زندگی ہے. کیسی زندگی ہے؟ ایک انگریز مسلمان ہو گیا، قرآن پاک مطالعہ کیا، باقی باتیں اسے سمجھ آ گئی، ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آصف ابن برکھیا سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے میں کیسے لیا. وہ بڑا پھرا، سب نے اس کو سمجھانے کی کوشش، اس کی سمجھ میں بات آئی نہیں. وہ گھومتا ہوا صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں آ گیا. کسی نے اس کو بتایا کہ یہ مسئلہ اللہ کے ولی حل کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کائنات میں جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوا وہ اللہ کے ولیوں نے کیا. آپ کی بارگاہ میں آیا صوفی برکت علی، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. ایک دفعہ ملاقات کیا، شرف ملاقات مجھے حاصل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ان کے مریدین عقیدت مند تشریف فرمائے ہیں تو مجھے یاد آ گیا واقعہ. آپ کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے یمن سے شام میں تخت کیسے آ گیا. آپ نے فرمایا بیٹھو چائے پیو، اس کے بعد مسئلہ بھی تمہیں بتاتے ہیں. وہ بیٹھا، آپ نے ہاتھ ایک سائیڈ پہ کیا اور چائے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی. وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو میں اپنے ملک میں اپنی الماری کے اندر یہ برتن چھوڑ کے آیا تھا جس میں چائے بیچتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے کہا حضرت بس مجھے مسئلہ سمجھ آیا. سبحان اللہ. اللہ کے ولی، اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے مسئلے حل کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. تو حضرات محترم، کائنات کا ہر ذرہ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے. اسی لیے نبی کریم کے میلاد کی خوشیاں بھی کائنات کا ہر ذرہ مناتا ہے سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے. کیوں؟ کہ جو چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اسے پتہ ہے کہ کملی والا میرے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل اور بڑی رحمت بن کے آیا ہے، اور فضل اور رحمت پہ اللہ کا حکم ہے خوشیاں منایا کرو. جب اللہ کا فضل اس کی رحمت ہو کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی کہ کتنی خوشیاں منایا کر. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 10 گھنٹے پابندی نہیں لگائی. اس خوشی میں
کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، مٹھائیاں کھلاؤ، کوئی پابندی نہیں لگائی، مطلق حکم دیا خوشیاں منایا کرو، باقی امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دیا اس کے مطابق منایا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے اپنی توفیق کے مطابق لوگ لائٹنگ بھی کرتے ہیں، روشنی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، میرے آقا جس دن تشریف لائے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں زمین سے آسمان تک اللہ نے ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو اس کی شان ہے نا، اللہ کی شان ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق ساری کائنات کو منور کر دیا، روشن کر دیا، ایسا روشن کیا کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ نور میسر آ جائے تو بندہ دیکھ سکتا ہے، آج بھی نور مل جائے تو آج بھی بندہ دیکھ سکتا ہے، مشرق کو بھی دیکھ سکتا ہے، مغرب کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ پیران پیر دستگیر غوث العظم میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے آد کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ اور آپ نے بتائے عملی طور پہ اس دور میں جتنے علوم رائج تھے وہ سارے علم حاصل کرنے کے بعد 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے۔ 20-25 سال تو ویسے ہی پڑھائی میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 25 سال جنگلوں میں گزار دے تو زندگی تو ساری پوری ہو گئی۔ یہی زندگی ہوتی ہے نا، 25 سال عراق کے جنگلوں میں، فرمایا 1 سال میں نے درختوں کے پتے کھائے پانی نہیں پیا، سبحان اللہ۔ 1 سال صرف پانی پیا کھایا کچھ نہیں، فرمایا 1 سال نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ دل پر رہبر روحانی، غوث اعظم جیلانی، دل پر رہبر روحانی، غوث اعظم جیلانی۔ کیسے ہو سکتا ہے بندہ سال پورا نہ کھائے نہ پیے زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، ہمارے اس جسم کے اندر ایک روح بھی ہے، یہ تو پتہ ہے نا سب کو۔ جسم کے اندر روح ہے، اس روح کو ہم نے کبھی غذا نہیں دی، وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے۔ یہ جسم اس کو اٹھا کے پھرتا ہے، یہ جسم اس کو اٹھا کے پھرتا ہے، روح کمزور ہے۔ جسم کے اندر طاقت ہے کیونکہ اس کو ہم غذا دیتے ہیں، اس جسم کو گوشت روٹی غذا دیتے ہیں، اس کی طاقت ہے۔ کمزور روح کو اٹھا کے پھرتا رہتا ہے، اور جب روح کو غذا دی جاتی ہے، روح کے اندر طاقت آتی ہے، تو پورا سال نہ کھانے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، وہ روح اس جسم کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ امام بری سرکار نے 12 سال پانی کے اندر چلا کیا، گوشت مچھلیاں کھا گئی، پانی کے اندر جسم گل گیا، ختم ہو گیا، تو کھڑے کیسے رہے؟ وہ روح کے سہارے کھڑے رہے۔ حضرات محترم، آج ہماری روحیں کمزور ہو چکی ہیں۔ روز ازل جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، ساری روحوں نے اقرار کیا، اللہ کو رب مانا۔ دنیا میں آ کے وہ روحیں کمزور ہو گئیں، وعدے بھول گئے، اور وہ وعدہ چھوڑ دیا، اللہ کو رب نہیں مانتے، دنیا کو رب مانتے ہیں، دنیا کو
وعدہ بھول گئے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روح کو وہ وعدہ یاد دلایا جائے. جب وہ روح طاقتور ہوگی اسے وہ وعدہ یاد آئے گا، پھر وہ روح اللہ کے علاوہ کسی کو پروردگار نہیں مانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کون سا ذکر کرتا ہے؟ اللہ نے اس کو جو ذکر عطا فرمایا ہے، اس کو جو ذکر عطا فرمایا ہے وہ ذکر کرتا ہے. وہی اس کی عبادت ہے، وہی اس کی اطاعت ہے. اس مخلوق کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں. جب سے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے تب سے اللہ کے ذکر میں جو ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے جو تسبیح عطا فرمائی ہے وہ کر رہے ہیں. ادھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا ہے. انسانوں کی زندگیاں اتنی نہیں، فرشتے تو جب سے بنے اللہ کی یاد میں ہیں. انسان تھوڑی سی زندگی میں فرشتوں سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نقطہ ہے حضور کے میلاد کے حوالے سے سمجھنے کا. تھوڑی سی زندگی میں انسان فرشتوں سے اعلیٰ کیسے؟ وہ تو کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں اور سوتے بھی نہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں، اس کی اطاعت میں. ہمارا بیشتر حصہ سوتے ہوئے گزر جاتا ہے، کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں گزر جاتا ہے. حضرات محترم، یہ نقطہ ہے سمجھنے کا کہ جو لوگ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، ان بندوں کا سونا، کھانا پینا، کام کاروبار کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، حیدری. اور جو اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ان کی نمازیں بھی دنیا داری میں شمار ہوتی ہیں، ان کی عبادت بھی دنیا داری ہے، بلکہ وہ عبادت میں نہیں، وہ عبادت کرنے والے کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہے. انہی نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازی بھی ہیں، نمازوں سے غافل بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز سے غافل بھی ہیں. کیسے غافل ہیں کہ ان کی زبان اور ان کا جسم نماز میں ہے، ان کا دل دنیا میں ہے، نماز میں نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو جاتے ہیں نا، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اسماعیل کو لے کر ابراہیم علیہ السلام جب مکے میں آئے، اس وقت مکہ آباد نہیں تھا، پہاڑ تھے، پتھر تھے، سبزہ بھی نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی انسانی زندگی کے آثار ان پہاڑوں کے اندر موجود نہیں تھے. اللہ کے خلیل نے اپنی جوان بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ کر جب واپس ہونے لگے تو جناب ہاجرہ نے سوال کیا کہ ہمیں یہاں کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے. اللہ کی رضا. جناب ہاجرہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی. عرض کی اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ شام سے
شام سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کے مکے میں چھوڑ کے واپس چلے جائیں، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو گئی۔ جب پیاس اور بھوک نے ستایا، جناب حجرہ اپنے کھانے اور پانی کی غرض سے صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، پھر جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس وقت اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اپنی غرض سے اپنے کھانے پینے کے لیے جناب حجرہ صفا مروہ کے چکر لگاتی ہیں۔ آج وہ چکر اللہ نے عبادت کے اندر شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانا کیسی عبادت ہے؟ نماز تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں سبحان اللہ، اس میں قل ہو اللہ، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ صفا مروہ کے چکر یہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ نے دکھایا کہ جو میری رضاؤں پہ راضی ہو جائے اس کے چکر بھی میں عبادت میں شامل کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، پال کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، نعرے حوصلہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فرمایا کہ جو حج یا عمرے کے لیے جائے اس کے لیے ضروری ہے، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے ان کو نشانیاں نہیں فرمایا، صرف ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں جہاں حجرہ کے قدم لگے ہیں۔ فرمایا ہر حج اور عمرے والے کے لیے ضروری ہے، حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان اسی طرح چکر لگائے جس طرح میری بندی حاجرہ نے لگائے۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو جائے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بھی عبادت ہے۔ کوشش کرو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ نبی کریم میلاد والے آقا کے نقش قدم پر چلنے سے۔ آقا کے نقش قدم ہم دیکھتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ غار حرا میں وہاں کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، روح منور ہوتی ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، پھر بندہ اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس امت کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کا ذکر ایمان والو، یا اللہ بے ایمان تیرے بندے نہیں، ان کو رزق نہیں دیتا، ان کو کھانا پانی نہیں دیتا، ان کے لیے کائنات کی نعمتیں نہیں ہیں۔ فرمایا ہے سب کچھ ان کے لیے ہے، لیکن میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے صرف اہل ایمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ۔ بے ایمان کملی والے سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا اس لیے جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، صرف ذکر نہیں، کثرت کے ساتھ۔ فرمایا کوئی بے ایمان، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی بے ایمان میرا ذکر نہ کرے
مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر ایمان والا میرا ذکر کثرت سے نہ کرے تو مجھے اعتراض ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کی، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، نبی کریم کی بارگاہ میں عرب کے دیہات سے کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، کملی والے کی بارگاہ میں، میلاد والے آقا کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھا۔ ابھی کلمہ ان کی زبانوں سے جاری ہوا، کلمے کا نور ان کے قلب کے اندر داخل نہیں ہوا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل، محبوب فرما دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ اسلام میں داخل ہوئے۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا مومن اس وقت بنو گے جب ایمان کا نور تمہارے قلب کے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایمان کا نور تمہارے، کیونکہ کافروں کے قلب میں ایمان کا نور داخل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلب کے اوپر مہر لگا دیا، سیل کر دیا، بند کر دیا ہے، ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ منافقوں کے قلب میں بھی اللہ کا نور، ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا ان کے قلب میں بیماری ہے، ان کے قلب میں بیماری ہے۔ مومن وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کا نور داخل ہو گیا ہے، اور جب اللہ کا نور قلب کے اندر داخل ہو جائے تو پھر قلب انسانی کی فطرت ہے، اللہ کے ذکر کے نور سے انسان کا قلب جب زندہ اور بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، انسان کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کیسے ذکر کرتا ہے؟ سلطان العارفین نے فرمایا کہ مومن کا قلب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، 72,000 اللہ کی آوازیں اس کے جسم سے گونجتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کثرت ذکر الہی۔ یہ طریقہ نہ جنوں کے پاس ہے نہ فرشتوں کے پاس ہے، صرف اپنے محبوب کی امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس ذریعے سے یہ امت تھوڑے سے عرصے میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائے، جو انسان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کے قلب کے اندر سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، نہ اسے کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لہم قلوب، میں نے ان کو قلب عطا کیے ہیں، لا یفقہون بہا، ان میں سمجھ نہیں ہے۔ لہم آیون، فرمایا میں نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، فرمایا میں نے ان کو کان عطا کیے ہیں، لا یسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، فرمایا ایسے غافل لوگ چوپاؤں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، غفلت کی وجہ سے، غفلت کی، غفلت انسان کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے۔
اور اللہ کا ذکر، کثرت ذکر الہی انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دے۔ اس لیے اللہ نے بالخصوص اپنے محبوب کی امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ سبحان اللہ۔ جب کثرت کے ساتھ نبی کریم کا امتی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر الہی سے سینہ منور ہوتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو پھر نبی کریم کے میلاد کی محفلیں نظر بھی آتی ہیں۔ حضور کے میلاد کی محفلیں نظر بھی آتی ہیں، زمینوں پہ بھی آسمانوں پہ بھی، لامکانوں پہ بھی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لامکانوں پہ بھی۔ جب یہ نور کا فیض نظام الدین محبوب الہی نے امیر خسرو کو عطا فرمایا نا، تو ان کے دل کی آنکھیں کھل گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، دل منور ہوا، آنکھیں روشن ہو گئی قلب کی۔ یہ آنکھیں تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، دل کی آنکھیں آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ سکتی۔ امیر خسرو نے دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر لامکان میں نبی کریم کے میلاد کی محفل سجی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محفلیں حضور کے میلاد کی نبی کریم کے آنے سے پہلے بھی ہوتی تھی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، زمین پہ بھی ہوتی ہیں، آسمانوں پہ بھی اور لامکانوں۔ امیر خسرو دہلی میں بیٹھے ہوئے دیکھا آسمانوں کے اوپر نبی کریم کے میلاد کی محفل سجی ہے، اور پھر خیال آیا کہ وہاں پہنچ جائیں۔ جب دلوں کے اندر نور کی طاقت ہو تو بندے پہنچ بھی جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو اس محفل کا نقشہ بیان کیا، ارشاد فرمایا، نمی دانم چے منظر بود شب جائے کہ من بودم، فرمایا میں نہیں جانتا کہ اس رات جس منزل پہ میں پہنچا وہ کون سی منزل تھی، وہ منزل کون سی، فرمایا یہ میں نہیں جانتا۔ نمی دانم چے منظر بود شب جائے کہ من بودم، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، فرمایا میں نہیں جانتا کل رات جس منزل پہ میں پہنچا کون سی منزل تھی، لیکن وہاں جو میں نے دیکھا وہ ایسے تھا کہ اس محفل میں جتنے لوگ شریک تھے وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے اور پھڑک رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں تڑپ رہے تھے، کیوں پھڑک رہے تھے؟ فرمایا پری پہ کر نگارے سروقد لالا رخسارے، فرمایا پری پہ کر سر سے لے کے پاؤں تک حسن و جمال کا ایسا پیکر دیکھا، سروقد لالا رخسارے، فرمایا سرو کی طرح لمبا قد، لالا رخسارے پھولوں کی طرح رخسار، پری پہ کر نگارے سروقد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک حسن و جمال کا ایسا پیکر دیکھا کہ دیکھنے والا اپنا دل دے بیٹھے۔ اور کیسی محفل تھی وہ؟ فرمایا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میر مجلس
بود اندے لام کا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودوں سرکار کی آمد لجپال کی آمد سونے کی آمد آقا کی آمد ذرا جوش سے بولو نعرے غوثیہ فرمایا اس محفل کی میر مجلس اللہ کی ذات خود تھی اور شمع محفل کملی والے کی ذات تھی جب ایسی محفل ہو تو پھر بنتا ہے کہ سننے والے مرغے بسمل کی طرح تڑپے بھی اور پھڑکے بھی صدقہ یا رسول اللہ واہ یہ محفلیں اور ان کی عظمت انہیں دکھائی دیتی ہے اور وہ اس تک رسائی بھی حاصل کرتے ہیں جن کے سینوں میں ایمان کا نور ہو جن کی قلب بیدار ہوں دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا فاروق اعظم کا دل بیدار ہے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اور زبان بھی کھلی ہے اور کان بھی کھلے ہیں مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے 300 میل دور نے ہمن کے میدان کا سارا نقشہ دیکھ لیا دشمن حملہ کرنے والا تھا پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر آپ نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے نہوند کے میدان کا نقشہ بھی دیکھ لیا اور جناب ساریہ کو خبردار بھی کر دیا فرمایا یا ساریہ تو الجبل فرمایا پہاڑ کی طرف دھیان کرو حضرت ساریہ وہ بھی نبی کریم کے فیض یافتہ ہے ان کا سینہ بھی منور ہے دل بیدار ہے کان کھلے ہیں 300 میل دور فاروق اعظم کی آواز کو سنا آج بھی سینوں میں غافل قلوب کو زندہ و بیدار کیا جائے تو بندے زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ چراغ عشق ذرا ترنم بنا لو سبحان اللہ میاں صاحب عارف کھڑی آپ فرماتے ہیں بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جائے وچ زمین تے قلب میرے نو جندرا چڑھیا تے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا تے کھول دے جندرا تے لو لگے تن میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات محترم ضرورت اس بات کی ہے حضور کا میلاد ازل سے اب تک ہوتا رہے گا زندگی ختم ہو سکتی ہے نبی کریم کے فضائل اور کمالات بیان نہیں کیے جا سکتے ہم تو اپنی عقیدت اپنی محبت کا اظہار ہی کر سکتے ہیں جو اللہ نے توفیق دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ عطا کیے ہیں ان کی روشنی میں جو پڑھا ہے جو سنا ہے جو دیکھا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آج کی اس محفل میلاد میں جس طرح آپ لوگ شرکت کے لیے آئے ہیں میں بھی اس محفل میں شرکت کے لیے آیا ہوں شہزاد بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ بیان کرنا ہے تو جو اللہ نے توفیق دیا میں نے بیان کیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات محترم نبی کریم کے میلاد کا صدقہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سینے میں یہ غافل دل بیدار ہوں مردہ دل زندہ ہو جائیں ان کے قلب بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کریں طریقہ ہم بتا دیتے ہیں
عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کا قلب بیدار ہو جائے، سینہ منور ہو جائے، آپ کے لیے مبارک ہے۔ نہیں تو اس کے لیے جو کوشش آپ کریں گے اس کا اجر اللہ ضرور عطا کرے گا، اس لیے کہ جو کوشش اللہ کے لیے کی جائے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ طریقہ ہم بتا دیتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے، اللہ کے لیے آپ کو بتانا ہے، آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جو دوست نئے تشریف فرمائے چاہتے ہیں کہ ان کے قلب سینوں میں بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے، ان سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے توجہ اپنے دل کی طرف کر لیں، سینے میں بائیں طرف۔ دل سینے میں بائیں طرف ہوتا ہے، دل کے اوپر اسم ذات اللہ کا نام تصور کر کے دل ہی دل میں پڑھیں اللہ، توجہ دل کی طرف کر لیں اور دل ہی دل میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی مشق کرنی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی کام بھی نیا شروع کرتا ہے تو اس کو پکا کرنے کے لیے اس کی مشق کرتا ہے۔ اللہ کے نام کو دل میں پکا کرنا ہے۔ اس کی مشق یہ ہے کہ دل میں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہیں۔ شروع میں کبھی یاد رہتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے بندہ، جب بھی یاد آ جائے اسی وقت شروع کر دیں۔ پھر کوشش کریں کوئی کام کاج کر رہے ہیں، کام بھی کرتے رہے، خیال کے ذریعے دل میں اللہ پڑھتے رہے۔ پھر رات کو جب سونے لگے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کریں، تصور کریں دل کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور جو سلسلے والے ہیں وہ یہ تصور کریں کہ ان کا مرشد ان کی شہادت کی انگلی کو پکڑ کر ان کے دل کے اوپر اللہ کا نام لکھ رہا ہے۔ دل کی دھڑکن محسوس کریں، جسم میں جہاں سے بھی دھڑکن محسوس ہو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو ملائیں۔ یعنی یہ خیال کریں کہ دھڑکنیں اللہ ہو کریں، کرتے کرتے سو جائیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو کرتے کرتے سو جائیں گے، سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ مشق اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک اللہ کا نام دل میں نہیں آتا۔ جس دن یہ نام دل میں آ گیا، آپ سوتے رہیں یا کام کرتے رہیں، آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔